مسیح میں میرے بہن اور بھائیوں، بچوں اور بچیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے اپنی روحانی خوراک کے لیے، اسپرچول بریڈ کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ پرانا عہد نامہ میں سے پہلا سلاطین، اس کا 13 باب، جو کہ 34 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم اس کی آج پہلی 10 آیات پر غور کریں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے۔ تو ہم شروع کریں گے پہلا سلاطین، اس کا 13 باب۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت العیل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا۔ کون؟ وہ مرد خدا کہنے لگا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ یہ اب جو ورس 4 ہم پڑھنے لگا ہوں میں، آپ کلام میں سے دیکھیں، غور کریں۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت العیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا، اسے پکڑ لو۔ اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ یہ بادشاہ جو تھا انتھرائز کام کر رہا تھا، جو کام کاہنوں کا تھا۔ اس کے خلاف جب خداوند کا ایک مرد خدا یہودا سے یہ اس کے لیے آیا اور چلا کر خدا کے کلام کی نبوت کرنے لگا، تو چونکہ بادشاہ تھا، آج بھی ہم جب صاحب اختیار ہوتے ہیں تو ہم شاید خدا کے کلام کی طرف کم دھیان دیتے ہیں، اور وہ خدا کی کلام کی نبوت لے کے آیا تھا۔ اور ورس 4 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت العیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا، اسے پکڑ لو۔ اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، جو کہ سچا کلام ہے، جو کہ زندگی بخش کلام ہے، کہ وہ دوبارہ وہ ہاتھ اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نے نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا، اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر کے میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی، اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اب ایک اور چیز آج ہمیں سیکھنے کی ملتی ہے کہ جب ہم خدا کے خادم جو ہوتے ہیں،
جب ان کے ہاتھوں سے جب خداوند ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، مرد خدا کی دعا کو سنا، تو پھر اب بادشاہ اسے کیا کہتا ہے 7ویں آیت میں، اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا میرے ساتھ چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا کہ اس کا ہاتھ اس مرد خدا کی دعا سے خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، پھر بحال ہوا۔ تو پھر 8ویں آیت میں وہ مرد خدا کیا جواب دیتا ہے؟ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا اور نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راستے سے بیت العیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ آمین۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب یربعام جو ایک ان اتھورائز جس کا اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کاہنوں کا کام تھا، تو وہ اونچے مقاموں پہ جب خور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا تو مرد خدا وہ نبی، اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو یہ ایک نوجوان نبی تھا جو خدا کے حکم کے مطابق بیت العیل میں آیا اور اس نے خدا کی کلام کی نبوت کی۔ لیکن جو آج ہم نے سیکھا کہ جب وہ مرد خدا کا کلام تھا، 4 آیت پھر میں دیکھوں گا، اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت العیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا۔ کبھی کیونکہ اس نے اس مرد خدا کی جو خدا کا کلام لے کے آیا تھا اس کی طرف دھیان لگانے کی بجائے اس نے اپنے بادشاہ ہونے کا اختیار استعمال کیا۔ آج ہم بھی جو صاحب حیثیت ہیں، جو زوراور ہیں، چاہے وہ کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی وہ اختیار استعمال کرتے، شان و شوکت دکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جس خدا نے وہ اختیار و طاقت دی ہے، جس طرح اس نے اس کا ہاتھ سکھا دیا، واپس نہ کھینچا، وہ پھر واپس نہیں جاتا۔ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے اس خداوند کے زندہ پاک کلام سے کہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف خداوند خدا ہی ہے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کرتا کہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ خداوند اپنے خادموں کی جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس پہ سچا ایمان رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس کی راہ پہ چلتے ہیں، خدا اپنے خادموں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ کسی لالچ میں نہیں آتے۔ آج ہم غور کریں کیا ہماری زندگیوں میں کوئی لالچ تو نہیں آ گیا؟ دیکھیں جب خدا اس مرد خدا کی دعا کو سنتا ہے اور بادشاہ کا ہاتھ پھر بحال ہوتا ہے تو اس کو بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ لیکن 8ویں آیت میں اس خدا کے بندے کا، اس مرد خدا کا جواب سنیں،
اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں۔ وجہ کیا ہے؟ نویں آیت کہتی ہے کیونکہ خدا کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا اور نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کیا ہم خداوند کے دیے ہوئے حکموں کو سنتے ہیں؟ کیا ہم کان لگاتے ہیں؟ آج ہم نے اس کلام کے موافق، اس کلام کی راہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے لیے ہم اہل نہیں ہیں، جس کے قابل ہم نہیں ہیں۔ بادشاہوں کا کام، کاہنوں کا کام بادشاہ کرتے ہیں۔ خدا اپنا پیغام اپنے کلام کی نبوت کے لیے اس مرد خدا کو بیچتا ہے، لیکن چوتھی آیت ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہے کہ جب بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ واپس نہیں آتا، سوکھ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ اس مرد خدا سے دعا کرواتا ہے کہ میرا ہاتھ بحال ہو جائے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھے۔ آمین۔